ذمہ داری یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اچھا کپڑا اپنے بچوں کو پہنانا ہے، اچھے انداز میں ان کو کپڑا پہننے کا انتظام کرنا ہے، اچھا کھلانا ہے اور اچھا پلانا ہے، یہ ساری چیزوں کا انتظام کر دیتے ہیں، لیکن اخلاق کی تربیت نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے ہمیں زندگی کے اندر ایک باپ کو باپ ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری کتاب و سنت میں اس کو بتائی گئی ہے وہ ساری ذمہ داری اسے ادا کرنا چاہیے، اور ماں کو ماں ہونے کی حیثیت سے کتاب و سنت کے اندر جو ساری تعلیمات بتائی گئی ہیں، جو ساری ذمہ داری بتائی گئی ہے، ان ساری ذمہ داری کو یاد کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنے بچے کی تربیت کرنے کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ اگر ایسی تربیت نہیں کریں گے، ان کا اخلاق کا اچھے انداز میں دیکھ بھال نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کے بڑھتے ہوئے نافرمانی کے قدم اس کے ذمہ دار ماں باپ خود ہو سکتے ہیں۔ دوسرا اہم سبب بچوں کے نافرمان ہونے کا، اولاد کے نافرمان ہونے کا، ماں باپ کی بد دعائیں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی کسی غلطیوں کی وجہ سے، معمولی سی غلطیوں کی وجہ سے ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کو چلاتے ہیں، ان کو نہ جانے کون کون سی بد دعاؤں سے نواز دیتے ہیں جو ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور ایسی ایسی بد دعائیں ہوتی ہیں اگر ان کا اچھے انداز میں سمجھ کر کے ان کے ترجمے کو سمجھا جائے، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے، تو اس سے صاف یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنے خود بچوں کو بربادی کی دعاؤں سے، بد دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم اپنے معاشرے میں یہ ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اکثر ماں باپ ہمیں معاشرے میں ایسے مل جائیں گے جو اپنے بچوں کی معمولی غلطی کی وجہ سے اپنی زبان پر ان کے بد دعاؤں کے کلمات نکل جاتے ہیں۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کی بد دعاؤں کو اوروں کے مقابلے میں بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے دوسروں کی بد دعاؤں کو رد کر دے، لیکن والدین کی زبان سے نکلنے والی بد دعائیں اللہ تبارک و تعالی فوراً اسے قبول کر لیتا ہے، فوراً ان الفاظوں پر اللہ تبارک و تعالی سن لیتا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے جب کوئی والدین اپنے بچوں کو ایسی بد دعاؤں سے نوازتے ہیں، غیر تحملی کی وجہ سے، قوت برداشت میں کمی کی وجہ سے جب اپنے بچوں کو ایسی بد دعاؤں سے نوازتے ہیں، انہیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کل کے دن رونا بھی آپ کو ہے، کل کی اذیتیں بھی آپ کو برداشت کرنا ہے، کل کی مصیبتیں بھی آپ کو برداشت کرنا ہے، کل کے دن جو پریشانی آنے والی ہے اولاد کی جانب سے، جو برائیاں آپ کو آنے والی ہیں، وہ ساری برائیوں کو کل کے دن آپ کو برداشت کرنا ہے، وہ ساری اذیتوں کو، ان ساری تکلیفوں کو کل کے دن آپ کو برداشت کرنا ہے۔ یہ والدین کو نہیں بھولنا چاہیے، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا بھی تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم زندگی میں کبھی ہم اپنے بچوں کو بد دعاؤں سے نہ نوازیں، زندگی میں کبھی بھی ہم اپنے بچوں کو بد دعاؤں کے کلمات سے نہ نوازیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانے والی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ساری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت نصیب فرماتا ہے۔ اور ایسے وقت میں، ایسی گھڑی میں اگر والدین بد دعا دیں، ماں باپ اپنے بچوں کو بد دعا کے کلمات سے نوازیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد دعا کو قبول کر لے، اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کے جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھیں گی۔ نتیجے میں آپ کی بد دعا کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھڑی میں آپ کی بد دعا کو قبول کر لیا، آپ کے گھر کا چین اور سکون، اس کا جنازہ آپ اپنے آنکھوں کے سامنے خود نکلتے ہوئے دیکھو گے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس کا تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جب بھی کوئی بھی شرارتیں کریں، اچھے انداز میں ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے اگر ہم نے بد دعا دے دیا اور اللہ نے ہماری بد دعا کو قبول کر لیا، کل کے دن آنسو بھی ہم کو بہلانا پڑے گا، کل کے دن کی مصیبتیں اور پریشانی بھی ہم کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک آخری سبب کتاب و سنت کے اندر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر جو بتایا گیا ہے نافرمان اولاد کا، وہ والدین خود ہیں۔ والدین کس انداز میں اپنے بچوں کو نافرمان بناتے ہیں۔ ایک انسان ہے، ایک باپ ہے، جب اس کے سامنے بوڑھے ماں باپ موجود ہوں اور ان کی تربیت اور ان کا خیال اچھے انداز میں نہ کرے، اور اس کے بچے دیکھ رہے یہ ساری چیزیں، ایک باپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے،
اور یہ ساری چیزیں اس کا ننھا منا بچہ یہ ساری چیزیں اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں جذب کر لیتا ہے، وہ ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں مسلط کر لیتا ہے. اور کل بڑے ہونے کے وقت میں جب کل ایسا وقت آئے گا، یہ ڈانٹنے والا یا اپنے ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرنے والا باپ جب کل کے دن بوڑھا ہو جائے گا، اس کے بچے اس کے سامنے حاضر ہوئیں گے تو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے جو اس نے کل کے دن اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا ہیں، جیسا سلوک کر رہے ہیں، کل کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو ایسا بنائے گا کہ ویسا ہی سلوک ہماری اولادیں ہمارے ساتھ کریں گی. یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھ لینا چاہیے اور ہمیں یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کے سامنے اپنے بوڑھے ماں باپ کو صدا کر کے اپنے بچوں کے مطیع اور فرما بردار ہونے کے جھوٹے خواب میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. اپنے بچوں کے مطیع اور فرما بردار ہونے کے، ایک اچھی اولاد ہونے کے جھوٹے خواب میں اور آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں. جیسا سلوک آج کے دن میں اور آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں، کل کے دن ایک ایسا وقت آئے گا جب ہماری اولادیں ہمارے ساتھ ویسا سلوک کریں گی. جو بے ادبی کا معاملہ، جو شان میں گستاخی کا معاملہ آج کے دن میں اور آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں، کل کا دن ایسا آنے والا ہے یہ ساری اولادیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے والی ہیں، ویسا ہی رویہ کرنے والی ہیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہم اپنی زندگی کے اندر جب اپنی زندگی گزاریں تو اپنے والدین کا خیال رکھیں، اپنے والدین کا ادب کریں، ان سے بے ادبی کرنے سے ہمیشہ بچیں. اور یاد رکھیں زندگی ایسی ہو گئی ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ساری امت کو یہ یاد دلایا تھا کہ قرب قیامت کا دور ہوگا، قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا، قیامت کے قریب کے جو حالات ہوئیں گے ایسے حالات ہو جائیں گے، ایسا زمانہ آئے گا کہ اولادیں اپنے باپ اور ماں کی نافرمان بن جائیں گی. وہ سارا زمانہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. حضرت جبریل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتے ہیں، سوال و جواب کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے جانب سے کیے جانے والے ایک ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. اللہ کے نبی سے سوال کیا جاتا ہے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضرت جبریل سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی ذرا قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کے قریب کیا ہوگا یا قیامت کب قائم ہوگی، ذرا اس کے تعلق سے ہمیں بتائیے، ذرا باخبر کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فالمسئول عنہا بعالم من السائل، جو سوال پوچھ رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ وہ جانتا ہے جو سوال پوچھنے والا ہے. تو حضرت جبریل کہتے ہیں اخبرنی عن اماراتہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس کی نشانیوں کے تعلق سے کم بتا دیجیے. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے قیامت کب آنے والی ہے، قیامت کب واقع ہوگی، اس کا علم آپ کو نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کی نشانیاں ہمیں بتا دیجئے. قرب قیامت جب قیامت قریب ہوگی، قیامت بالکل قریب آ جائے گی، اس وقت کے حالات کیا ہوئیں گے، اس وقت کا زمانہ کیا ہوگا، اس وقت کی نشانیاں کیا ہوں گی، اس کے تعلق سے ذرا ہمیں باخبر کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرب قیامت ایسا ہوگا، قیامت جب قریب آ جائے گی، قیامت کا وقت جب بالکل قریب ہو جائے گا تو حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ایک ماں، اس کی گود میں جو بچہ ہوگا، وہ گود میں رہنے والا بچہ یا بچی اپنے ماں کے ساتھ ڈونڈیوں جیسا سلوک کرے گی. وہ بچہ، وہ اولاد اپنے ماں اور باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے نوکرانی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرب قیامت ایسا دور آنے والا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی اتنی بڑھ جائے گی، اتنی شدت پکڑ لے گی کہ جو بیٹیاں ہیں، بیٹے تو عام طور پر نافرمان ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں بڑی مطیع اور فرما بردار ہوتی ہیں.